تو ان کو تخت پہ بٹھایا اور بھائی سارے سجدے میں گر گئے. تو یہاں بعض لوگوں نے کہا وہ ان کی جو والدہ تھیں وہ سوتیلی تھیں, یا بعض نے کہا وہ اصل میں خالہ تھیں, ان کو والدہ کہہ دیا گیا. بھائی کیوں خالہ تھیں, کیوں سوتیلی تھیں؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ والدین تھے تو والدین تھے نا بھائی. تو ایسے کمزور روایتوں کی بنیاد پر, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اصول ہے یہ قرآن مجید کی ایک ویلیو ہے, ایک اہمیت ہے. جب وہ کوئی لفظ کہتا ہے تو اس کا وہی مطلب ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل قائم نہ ہو. اور حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی یقیناً محدث تھے, مگر ان کے بارے میں محدثین کا, متاخرین کا, جو بعد والے ہیں ان سے, ان کا اجماع ہے کہ وہ روایتیں پیش کرنے کے معاملے میں متساہل ہیں. متساہل سمجھتے ہو؟ ذرا کیا ہیں؟ چشم پوشی سے کام لیتے, کہتے جانے دو. تو اس لیے ان کی پیش کردہ روایتیں قابل اعتماد نہیں ہیں. یہ ہوتا ہے, بعض علماء بڑے چوٹی کے علماء گزرے ہیں مگر وہ روایات پیش کرنے میں زیادہ مضبوطی سے کام نہیں لیتے, حالانکہ وہ علم حدیث میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے تدریب الراوی, جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے حدیث, اصول حدیث پر, وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں, لیکن بس ان کا مزاج ہوتا ہے. اچھا, تو بات یہ چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کو بہت پیار سے سمجھایا, یا ابتی, اے میرے ابا, انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ جائے کہیں آپ کے اوپر, آپ رحمان کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو. سورہ مریم میں پورا رکوع ہے اس پر. بہت سمجھایا مگر ابراہیم علیہ السلام کے والد تیار نہ ہوئے, دھمکیاں دینے پر آ گئے. لأرجمنک وہجرنی ملیا, پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا میں تجھے. کیسی دھمکی ہے؟ ایک طرف سے پھول برس رہے ہیں اور دوسری طرف سے پتھر مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ایک طرف سے پھول برس رہے ہیں, یا ابتی, اے میرے پیارے ابا, اے میرے, پورا رکوع ہے, آپ جا کے پڑھیں سورہ مریم میں. لیکن جب دھمکی ملی ہے تو ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کہتے ایک تو میں تمیز سے بات کر رہا ہوں. دیکھو, ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ میرے ابا نماز نہیں پڑھتے. میں سمجھا کے تھک گیا ہوں, مگر ان میں عقل ہی نہیں, بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. سمجھا کے تھک گیا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے تو اس دن سنا دی کھری. میں نے کہا آپ پڑھے رہتے ہو. تو میں نے کہا یار, نماز نہ پڑھنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا بت پرستی کرنا؟ بولو بھائی, وہ زیادہ بڑا گناہ ہے. اور بت پرستی زیادہ بڑا گناہ ہے یا بتوں کو بنا کے باقاعدہ بیچنا, یعنی بت پرستی کو فروغ دینا, یہ تو اور بڑا گناہ ہے. دوسری بات, میں نے کہا آپ جتنے پکے نمازی ہو, آپ زیادہ پکے ہو یا ابراہیم علیہ السلام زیادہ پکے تھے؟ بولو نا. اور آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا؟ تو دو انتہاؤں کا مقابلہ ہوا ہے, اللہ کے خلیل کا اور اللہ کے سب سے بڑے دشمن کا. اس وقت روئے زمین پر اللہ کے سب سے بڑے خلیل کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور مقابلے میں اس وقت روئے زمین پر اللہ کے سب سے بڑے دشمن, کیونکہ بت بنا کے باقاعدہ بیچ رہے ہیں. لیکن اس موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھی سخت جملہ اپنے والد کے لیے استعمال نہیں کیا. اس میں جہاں بت پرستی کی مخالفت ہے وہاں باپ کا احترام بھی سکھایا ہے, وہاں باپ کا احترام بھی سکھایا. دوسری بات, بیٹا جب اپنے باپ سے کوئی مخالفت کرتا ہے کسی چیز کی تو اس میں بیٹے کی رائے میں غلطی کا امکان بھی تو ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے بیٹے کی رائے غلط ہو یا ابا کی رائے صحیح ہو. اور اگر مان لیا کہ بیٹے کی رائے صحیح ہے, ابا کی غلط ہے, تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ابا کو بیٹے کی رائے سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور وہ اپنے آپ کو برحق سمجھ رہے ہوں. جب ہم میں سے کسی کا اپنے والد کے ساتھ جھگڑا ہو تو یہ بھی تو امکان ہے نا کہ بھائی ابا صحیح ہوں, اور یہ بھی امکان ہے کہ میں صحیح ہوں, لیکن وہ اتنا معاملہ پیچیدہ ہو کہ ابا اپنے آپ کو بیچارے صحیح سمجھ رہے ہوں. جبکہ ابراہیم علیہ السلام جو بات کر رہے تھے اس میں 100% ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے اور ابا 100% غلطی پر تھے, اور سمجھ بھی رہے تھے کہ میں کس پر ہوں؟ غلطی پر, کیونکہ اتنا معاملہ پیچیدہ نہیں تھا کہ ان کو یہ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ یہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے. تو اتنی واضح بات میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے سخت جملہ والد کے خلاف بولو نہیں نکالا. نرم لہجہ سمجھا رہے ہیں, محبت سے سمجھا رہے ہیں, اور آگے سے دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں. جبکہ ہم میں سے کسی کا اپنے باپ سے جھگڑا ہو تو معاملہ اتنا واضح نہیں ہوتا. ممکن ہے ہم غلطی پر ہوں, وہ کس پر ہوں؟ صحیح پر. ایسے موقع پہ بدتمیزی کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا باپ کے ساتھ. بولو بھائی, یہاں کیا کرنے آئے ہیں بھائی آپ لوگ؟ بتائیں نا.
سیکھنے آئے ہیں نا, میں بھی سیکھنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ اللہ, میرے والد تو دنیا میں نہیں ہیں تو میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں تاکہ مجھے ان کے لیے دعا کی توفیق مل جائے کہ مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہو تو مسلمان کے لیے اللہ نے کتنا زبردست راستہ رکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر زندگی میں کوئی کوتاہی ہوئی تو موت کے بعد ان کے لیے استغفار کی کثرت کرو اور ان کے لیے صدقات و خیرات کرو. یہ کتنا بڑا اللہ نے آپشن رکھا ہوا ہے مسلمان کے لیے, تو مایوسی نہیں رکھی. تو میں بھی اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی سمجھ, ماں کے ساتھ کوتاہی ہو گئی تو توبہ استغفار کا دروازہ کھولا ہوا ہے اللہ نے, ان کے لیے صدقات و خیرات کرو. ایصال ثواب میں لوگ قرآن خوانیوں پہ زور لگاتے ہیں زیادہ. یاد رکھو, میں اس قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے جائز نہیں ہے. انفرادی طور پہ قرآن پڑھنا جائز ہے, اجتماعی طور پہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بلانا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ عبادت میں اگر اجتماع ثابت نہ ہو تو پھر اجتماع کرنا یہ بدعت بن جاتا ہے. ایصال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانی صحیح نہیں ہے. میں جب ایسی باتیں کرتا ہوں تو بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سمجھتے ہیں. بہت سے کہتے ہیں یہ دیوبندی نہیں ہے, بہت سے کہتے ہیں یہ پنچپیری ہے, بہت سے کہتے ہیں یہ پتہ کیا ہے, بہت سے کہتے ہیں کیا ہے. بہت سے میرے بیان نہیں سننے آتے اس چکر میں, جو مرضی بول دو. آئی بات سمجھ میں. میرے اکابر, مجھے ایک دفعہ پنجاب سے کسی نے فون کیا, آپ سنائیں کہ آپ تو پتہ نہیں کون سے فرقے میں چلے گئے ہیں, عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں آپ, تو آپ ذرا اپنا شجرہ بیان کریں روحانی. میں نے کہا میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا نالائق شاگرد ہوں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری کے خلیفہ تھے اور بہت بڑے خلفاء میں سے ایک تھے, اور حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری مولانا اشرف علی تھانوی کے اجل خلفاء میں سے ایک تھے, بہت بڑے خلفاء میں سے. تو مولانا اشرف علی تھانوی کا تک میں نے سلسلہ پہنچا دیا نا. اب اگر کوئی جو ان کو سمجھتے ہو وہ کیا سمجھو, ہم کو سمجھو, ٹھیک ہے نا. ہم وہی ہیں بھائی, کوئی وہ بھی یہی کہتے تھے, وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں, لیکن مانتے نہیں ہیں نا لوگ. پبلک کہتی ہے ہم نے ماننا نہیں ہے. تو اجتماعی انہوں نے وصیت کی تھی مولانا اشرف علی تھانوی نے کہ میرے مرنے کے بعد اجتماعی قرآن خوانی نہ کی جائے. ان کے مواعظ میں لکھا ہوا ہے, وصیت کر کے گئے تھے میرے مرنے کے بعد میرے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانی نہ کی جائے. آئیے بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے, انہوں نے وصیت کی تھی. تو وہی بات ہم بھی کر رہے ہیں. تو اجتماعی طور پہ نہ کی جائے. کہاں سے کیا بات چل رہی تھی یار, کدھر چلی گئی؟ وہ تو ابراہیم علیہ السلام وہ تو چل رہا تھا. یہ میں کیا ہاں میں کہہ رہا تھا ایصال ثواب اگر کرنا ہے تو انفرادی عبادت کرو, اور جو چیز منصوص ہے نا حدیث میں اس کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ حدیث میں صدقات و خیرات کا ذکر ہے, اس پہ زیادہ زور لگاؤ, دیگوں پہ نہیں. دیگ الگ چیز ہے, صدقات و خیرات الگ چیز ہے. دیگیں ہوتی ہیں شادی بیاہ میں, ولیموں میں, خوشی میں, میتوں پہ دیگیں نہیں ہوتی. صدقہ کرو, صدقہ چپکے سے اپنی ماں کے اپنے باپ کے ثواب کے لیے کسی غریب کو پیسے پکڑا دیا کرو, کسی مدرسے میں دے دیے, مسجد میں لگا دیے, کنواں کھدوا دیا. پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج کا مسلمان, روکڑا خرچ کرنے کے لیے. قائد اعظم سے ویسے بڑی محبت ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن قائد اعظم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ جس نوٹ پہ قائد اعظم بنے ہوئے ہیں اتنی محبت ہے, کہتے ہیں یہ ہم اپنے سینے سے قائد اعظم کو لگا کے رکھیں گے.